السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ بسا اوقات ہماری نگاہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندوں پر پڑ جاتی ہے جو بیچارے کسی دکھ اور مصیبت اور برے حال میں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت کے لیے ہدایت فرمائی کہ بندہ ایسا کوئی منظر دیکھے تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر کرے کہ اس نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حمد و ثنا کی برکت سے وہ اس مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ پیارے دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ ہمارا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھے تو یہ دعا مانگے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ترجمہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس حال سے بچایا جس میں تجھے مبتلا فرمایا، اور اس نے اپنی بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت دی، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو زندگی بھر اس مصیبت سے محفوظ رکھے گا۔ واضح ہو کہ ترمذی میں مذکورہ بالا دعا روایت کرنے کے بعد اس حدیث کے راوی حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ یہ الفاظ اپنے دل میں کہیں اور مصیبت زدہ کو نہ سنائیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خود بھی کسی بیماری اور مصیبت میں مبتلا ہو تو اس بیماری اور مصیبت کو دور کرنے کا ایک طریقہ شکر ہے۔ مثلا پیٹ میں درد ہے تو شکر کریں کہ الحمدللہ ہاتھ ٹھیک ہے، الحمدللہ سر ٹھیک ہے، الحمدللہ پاؤں ٹھیک ہے۔ کوئی مصیبت آئی تو جہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا مانگے، وہاں اس پر شکر بھی کریں کہ چھوٹی مصیبت دور کر کے بہت بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ شکر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو شخص مصیبت دور کرانا چاہے اور نعمتوں میں اضافہ کرانا چاہے، اسے چاہیے کہ خوب زیادہ شکر کرے۔ انسان زمانہ کی پریشانیوں اور مصیبتوں میں گرا ہوا ہے۔ یہ تکلیفیں عموماً اپنی سیاکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہر شخص کوشش کرتا ہے، لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب اور پریشانیوں سے پناہ مانگی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس کی تعلیم دی ہے۔ جب کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبتوں کو دور فرمایا اور عیش کی زندگی عطا فرمائی۔ اگر ہم بھی اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ مصیبتیں اور تکالیف دور ہوں گی۔ آپ استعاذہ والی دعاؤں کو، یعنی جن دعاؤں میں شرارت نفس اور شیطان اور دوزخ وغیرہ سے پناہ مانگی جاتی ہے، حسب معمول بوقت ضرورت ضرور مانگا کیجیے۔ اللہ تعالی ہماری اور سب مسلمانوں کی مشکلوں
اور مصیبتوں کو دور فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔